یہ سمجھنا چاہیے کہ قربانی کس پر لازم ہوتی ہے۔ تو شرعاً قربانی کے لازم ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ مالدار انسان ہو، صاحب نصاب ہو، تو اس پر قربانی لازم ہوگی۔ اگر کوئی صاحب نصاب نہیں ہے، فقیر ہے، غریب ہے، تو شریعت نے اس پر قربانی لازم نہیں کی ہے۔ اور صاحب نصاب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کے پاس صرف سونا ہے، تو اگر صرف سونا ہے تو 7.5 تولہ سونا اگر اس کے پاس موجود ہے، جس شکل میں بھی ہے، زیور کی شکل میں ہے یا کسی اور شکل میں ہے، تو اس پر قربانی لازم ہوگی۔ اسی طرح اگر صرف چاندی ہے تو 52.5 تولہ چاندی اگر ہوگی اس کی ملکیت میں اور کوئی قرضہ وغیرہ نہیں ہے تو اس پر قربانی لازم ہوگی۔ اور اس کے ساتھ تیسری چیز ہے مال تجارت، اگر کسی کے پاس ہے اور وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتا ہے تو اس آدمی پر بھی قربانی لازم ہوگی۔ یا کسی کے پاس نقد رقم موجود ہے، اگر قرضہ وغیرہ نہیں ہے تو 52.5 تولہ چاندی کی بمقدار نقد پیسے ہیں تو اس پر بھی قربانی لازم ہوگی۔ 52.5 تولہ چاندی کی کیا قیمت بنتی ہے؟ تو چونکہ سونے چاندی کے ریٹ اترتے چڑھتے رہتے ہیں تو یہ معلوم کر لیا جائے بازار سے، تو اس کے مطابق اس مسئلے پر عمل کیا جائے۔ اب یہاں قربانی کے نصاب کے حوالے سے کافی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں جن کی وضاحت ضروری ہے۔ ایک یہ ہے کہ قربانی کے نصاب کو اور زکوٰۃ کے نصاب کو ایک سمجھا جاتا ہے، حالانکہ دونوں کے نصاب میں فرق ہے۔ زکوٰۃ کے نصاب کے لیے یہ 4 چیزیں ہیں اور زکوٰۃ تب لازم ہوتی ہے جب اس پر سال بھی گزر گیا، جبکہ قربانی کے نصاب میں ایک اضافی چیز بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جو زائد ضرورت جو چیزیں ہیں ان کو بھی اس نصاب میں شامل کیا جائے گا۔ گھر میں پڑا ہوا ریڈیو ہے، ٹیپ ہے، VCR ہے، یا اس طرح کی جو دیگر خرافات ہیں رکھنی نہیں چاہیے، لیکن اس طرح کی اگر چیزیں گھر پہ کسی کے یہاں موجود ہیں تو اس کو بھی نصاب میں شامل کیا جائے گا، اور شامل کر کے پھر اس کے مطابق اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو وہ پہنچ جائے تو اس پر قربانی لازم ہوگی۔ پھر زکوٰۃ کے نصاب میں تو سال گزرنے کی شرط ہے، اور یہاں سال گزرنے کی کوئی شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا تھا کہ جس کے پاس پہلے پیسے نہیں تھے لیکن قربانی کے دنوں میں جا کر اس کے پاس کہیں سے پیسے آ گئے ہیں تو اب اس پر قربانی لازم ہوگی۔ اب یہ جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں تو اگر ان میں سے کوئی بھی نصاب کو نہیں پہنچتی ہے، تھوڑا بہت سونا ہے، تھوڑی بہت چاندی ہے، یا کچھ مال تجارت ہے، کچھ نقد پیسے ہیں، تو اگر یہ الگ الگ ہیں تو پھر سب کو ملا کر ان کی مالیت اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو ایسے آدمی پر بھی قربانی لازم ہوگی۔ پھر قربانی کے سلسلے میں ایک غفلت اور غلطی یہ ہوتی ہے کہ اپنا جو قرضہ کسی کو دیا ہوا ہے، چاہے وہ نقد پیسوں کی صورت میں کسی کو دیا تھا یا کوئی چیز اس کو فروخت کی دی، اب کسی سے پیسے آ رہے ہیں تو لوگ قربانی کے نصاب کا جب حساب کرتے ہیں تو اس کو اس میں شامل نہیں کرتے، حالانکہ وہ پیسے کہ جن کے ملنے کی امید ہے تو اس کو بھی اس میں شامل کر کے پھر حساب کرنا چاہیے۔ اگر نصاب کو پہنچتا ہے تو قربانی لازم ہوگی، اگر ایسی رقم نصاب کو نہیں پہنچتی تو قربانی لازم نہیں ہوگی۔ اور قربانی کے سلسلے میں ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بس قربانی زندگی میں ایک ہی دفعہ لازم ہے، جیسے کہ حج ایک دفعہ لازم ہے تو قربانی بھی ایک دفعہ لازم ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ قربانی کا تعلق جو ہے وہ نصاب کے ساتھ ہے، تو جس سال میں بھی اگر انسان کے پاس قربانی کے دنوں میں نصاب کے مقدار رقم ہوئی تو اس کے اوپر لازم ہوتی رہے گی۔ 20 سال ہے، 30 سال ہے، 40 سال ہے، جتنے سال بھی اس کے پاس نصاب کی مقدار رقم ہوتی رہی قربانی کے ایام میں تو قربانی لازم ہوگی۔ یہ حج کی طرح نہیں ہے کہ زندگی میں ایک دفعہ لازم ہے۔ یا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس 7 قربانیاں دے دے تو بس کافی ہو جاتی ہے، تو حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اس کا تعلق نصاب کے ساتھ ہے، 7 کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ جب جب نصاب ہوگا تب تک قربانی لازم ہوگی، اور جب نصاب نہ ہوا تو قربانی بھی لازم نہیں ہوگی۔ اسی طرح قربانی کے حوالے سے ایک غلطی یہ پائی جاتی ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ گھر کے سربراہ کی طرف سے گھر میں اگر ایک آدمی قربانی کر لیتا ہے تو سب کی طرف سے ہو جائے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ جو صاحب نصاب ہے تو ہر ایک کو اپنی قربانی دینی پڑے گی۔ جس طرح گھر کے سربراہ کی پڑھی بھی نماز یا گھر کے سربراہ کا رکھا ہوا روزہ وہ باقیوں کی طرف سے کافی نہیں ہو سکتا، تو ایسے ہی گھر کے سربراہ کی طرف سے دی جانے والی قربانی وہ باقی لوگوں کی طرف سے نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ گھر میں صرف ایک ہی آدمی جو گھر کا سربراہ ہے وہی صاحب نصاب ہے تو اسی پر لازم ہے، باقی اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو ان پر لازم نہیں ہے۔ اور ایسے ہی اگر میاں بیوی ہیں تو اگر بیوی صاحب نصاب ہے تو اس پر اپنی الگ سے قربانی آئے گی، شوہر کی قربانی اس کی طرف سے کافی نہیں ہوگی۔ تو لہذا قربانی کے حوالے سے انسان کو جو قربانی کے ایام میں اپنے اموال کا حساب کر لینا چاہیے اور دیکھ لینا چاہیے کہ اس پر قربانی ہے کہ نہیں، اگر لازم ہے تو اس کو ادا کرنے کی فکر کرنا چاہیے۔ نہ ادا کرنے والے کے متعلق نبی علیہ السلام نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے، جس کو گنجائش ہے قربانی کرنے کی،
ولم یضحی، اور اس کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا، تو آپ نے فرمایا فلا یقربن مصلانا، تو ایسا آدمی ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو کتنی سخت ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کے اس حکم پر عمل کرنا چاہیے۔